بڑا زمیندارہ ہو، بڑا میرا ڈیرا ہو، یہ سارے تمہارے اندر کے خیالات ہیں جو اندر جنم لیتے رہتے ہیں، لیکن لو بھی لوگے تو کب تک لوگے؟ شیر شاہ سوری نے جب دلی کو فتح کیا، بہت اچھا بادشاہ تھا، بہت اچھا بادشاہ، تو وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر میں اس نے فتح کیا دہلی کو، اور 66 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کسی کو مل جائیں، پیدائشی طور پر مل جائیں، وقت کتنا ہے؟ 60 70۔ زیادہ بوڑھا ہو جائے تو اولاد ہی تنگ پہ جانا۔ مولانا صاحب دعا کرو ابا جی نو خیر ہو جاوے، یعنی ہوں ٹر جاوے، ماں جی تیرا مت ہو جاوے، لیکن اب اولاد سے خود سنا ہے یہ دعا کرو ماں جی سوکھے ہو جاؤ، مطلب مر کے مگرو لے جاوے، اولاد موت کی دعائیں مانگتی۔ تو اب اللہ اس کے تقابل میں لاتا ہے، قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ۔ انبیو کا مطلب ہوتا ہے بار بار بتانا، لگتا ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے تو تم اثر لے رہے ہو، میں تمہیں بار بار بتاؤں گا، پوری جنت کو قرآن میں پھیرا دوں گا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی نہر، کبھی باغ، کبھی حور، کبھی سونا، کبھی چاندی، کبھی لباس، کبھی کھانے، کبھی اپنی رضا، کبھی زندگی کا ابدی سرمدی ہونا۔ انبے، بار بار تمہیں میں جنت بتاؤں گا۔ اللہ کے فضل سے بر صغیر میں جنت سب سے پہلے اللہ نے میری زبان سے کہلوائی، ورنہ کسی بڑے سے بڑے علامہ خطیب نے جنت کو نہیں کھولا تھا۔ سب سے پہلے جنت اللہ نے میرے ذریعے سے چلوائی، اور وہ بھی ایک عجب میرے رب کا نظام تھا۔ ہم نے بھی پڑھی تو نہیں تھی، نہیں ہمیں پڑھائی گئی تھی، جنت کے ابواب چلوائی، تیز گام چل رہی تھی، نہ پڑھنے والے کو پتہ نہ پڑھانے والے کو پتہ۔ تو میں سال لگا رہا تھا، 80 81 میں نے سال لگایا جماعت میں۔ تو فروری کا مہینہ تھا اور ہماری گجراں والے تشکیل تھی، اور کویت کا ایک عرب میرے ساتھ تھا، اکرم اس کا نام تھا، اصل کہیں وہ ترکی تھا لیکن نسلوں سے آباد تھا۔ تو مجھ سے ایک دن کہنے لگا تو نے حادی الارواح الی بلاد الافراح یہ پڑھی ہے؟ یقین میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نام عجیب ہے نا، حادی الارواح الی بلاد الافراح۔ حادی وہ حدی سے ہے، یحدو سے، وہ جو اونٹ کے لیے حدی ہوتی تھی نا، اونٹ کے لیے نغمہ ہوتا تھا، اونٹ تیز ہوتا تھا، تو روحوں کا وہ نغمہ جو انہیں خوشیوں کے شہر کی طرف لے جائے۔ مجھے پہلے سمجھ میں نہیں، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کتاب ہے۔ میں نے کہا اچھا کتاب کس کی؟ کہا ابن القیم کی۔ میں نے کہا میں نے تو آج نام سنا ہے۔ کہا میں واپس تمہیں چلتے ہیں نا رائمنڈ، تو میرے وہاں پڑی ہے امانت میں تمہیں دوں گا۔ تو ہماری 10 دن کی تشکیل تھی، ہم واپس آئے تو اس نے مجھے وہ کتاب پکڑائی، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ یا اللہ اتنا بڑا تیرا مہمان خانہ، اور ہمیں سوائے لفظ جنت کے علاوہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا دولت ہے، کیا خزانہ ہے، تو کس طرح ہم دنیا سے بے رغبت ہوں گے، کیسے غلط عورتوں کے پھندوں سے بچیں گے، کیسے دنیا کی چمک دمک سے ہم بچیں گے جب تک ہمارے سامنے جنت کی رونق نہ ہو۔ جنت، ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا کو روکنے کے لیے، کہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پاک دامن ہو جا، میں نے تیرے لیے جنت کی خوبصورت لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم خود تمہارا نکاح کریں گے جنت کے حوروں کے ساتھ۔ اللہ نکاح پڑھے گا، سبحان اللہ۔ تو میں سال میں تو چل ہی رہا تھا، اور میرے اس وقت ہوئے تھے ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، 5 مہینے گزرے تھے، اور باقی 7 مہینے پڑے تھے۔ سب سے پہلے سال میں نے لگایا تبلیغ میں، پہلے 7 چلے ہوتے تھے، میں نے جنت کو شروع کیا، پڑھتا اور بولتا، جماعتوں میں تو پھر رہے تھے، ادھر پڑھنا ادھر بولنا، ادھر پڑھنا ادھر، وہ سارا ایک دم میری ہوا جو شہرت کی، ایسے ہوا کی طرح میرا نام پھیل گیا کہ کبھی کسی نے جنت سنی نہیں تھی۔ وہ کہا ہم نے تو 50
70 سال عمر ہے، کوئی کہ 80 سال عمر ہے، کوئی کہ میری 50 سال عمر ہے، میری 60 سال عمر ہے، میں نے زندگی میں کبھی جنت کو نہیں سنا، میں نے پہلی دفعہ آپ سے جنت کو سنا. تو وہ جو میں پہلے مشہور ہوا لوگوں میں، وہ جنت کی وجہ سے کہ جنت کو میں نے بیان کرنا شروع کیا. سارا 1000 آیات ہیں جنت اور جہنم پر، اور کوئی بیان ہی نہیں کرتا. کون ہم مرنا چاہتا ہے؟ کون غربت چاہتا ہے؟ کون بیماریاں چاہتا ہے؟ کون دکھ چاہتا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ ایک آئیڈیل لائف ہو، آئیڈیل گھر ہو، ایک خوبصورت زندگی ہو. تو اللہ نے کہا میں نے چھپا کے رکھی ہے، اب تھوڑے دن میری مان لو، پھر تم آ جاؤ، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے دیتا ہوں. تو قل انبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں یہ یہاں کی عورت، یہاں کی اولاد، یہاں کا سونا چاندی، یہاں کے گھوڑے، یہاں کی سواریاں، یہاں کی لینڈ کروزریں، یہاں کے جانور، یہاں کی زمینیں جائیدادیں تو تم دیکھ رہے ہو، تمہیں ایک اور جہان بتاؤں؟ ایک اور جہان بتاؤں؟ یا اللہ کون سا ہے؟ قل الذین اتقوا، وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے جو میرے یار بنیں گے.